بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، یہ ٹاپک ہے۔ میں کہ ایک حدیث ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو، اور قیامت کے روز جو حساب و کتاب ہونا ہے اس سے پہلے اپنا حساب اور اپنا جائزہ لو۔ فرمایا کہ موت یقینی چیز ہے، فرمایا کہ موت ضرور آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور موت کے مسئلے میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے اس کے آنے کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کا انکار کر دیا، مگر موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا۔ ہر شخص یہ بات مانتا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آ جائے، ایک منٹ کے بعد آ جائے، ایک گھنٹے کے بعد آ جائے، ایک دن کے بعد آ جائے، ایک ہفتے کے بعد آ جائے، ایک ماہ یا ایک سال کے بعد آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ آج سائنس کی تحقیقات کہاں سے کہاں عروج تک پہنچ گئی، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ کون سا انسان کب مرے گا۔ لہذا یہ یقینی بات ہے کہ موت ضرور آئے گی، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کا وقت متعین نہیں۔ اب اگر انسان غفلت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہاں پہنچ کر خدا جانے کیا حالات پیش آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس حقیقی موت کے آنے سے پہلے مر جاؤ۔ کس طرح مرو؟ موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے تم اپنی وہ نفسانی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے معارض اور مقابل ہیں، اور تمہارے دل میں گناہ کرنے کے اور ناجائز کام کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنے کے جو جذبے اور تقاضے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو کچل دو اور فنا کر دو اور مار دو۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کر لو۔ کبھی کبھی یہ سوچا کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا۔ نہ پیسے ساتھ جائیں گے، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ کوٹھی بنگلہ ساتھ جائیں گے، نہ دوست احباب ساتھ جائیں گے، بلکہ اکیلا خالی ہاتھ جاؤں گا۔ اس کو ذرا سوچا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے جو ظلم، نافرمانی اور جرائم اور گناہ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ جب تک جسم میں صحت اور قوت ہے اور یہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس وقت تک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم چومادی گرے نیست، فارسی کا ایک ایک بات لکھی ہے، یعنی ہم سے بڑا کون نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، اور زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے۔ اس وقت تکبر بھی کرتا ہے، شیخی بکارتا ہے، دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا ہے، صحت اور جوانی کی حالت میں یہ سب کام کرتا رہتا ہے، اور یہ دھیان اور خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی میں دبا لیتا ہے، اپنے پیاروں کا جنازہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا۔ اسی طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزارتا ہے اور موت کی تیاری نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے بہت سے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے بہت سے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ یعنی جب تک صحت کی نعمت حاصل ہے، اس وقت تک اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ صحت کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی،
اور صحت کی حالت میں اچھے اور نیک کاموں کو ٹلاتے رہتے ہیں کہ چلو یہ کام کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ صحت کا وقت گزر جاتا ہے۔ دوسری نعمت ہے فراغت، یعنی اس وقت اچھے کام کرنے کی فرصت ہے، وقت ملتا ہے، لیکن انسان اچھے کام کو یہ سوچ کر ٹال دیتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، اور وہ اس جوانی کے عالم میں بڑے بڑے پہاڑ توڑ سکتا ہے، بڑے سے بڑے مشقت کے کام انجام دے سکتا ہے، اگر چاہے تو جوانی کے عالم میں خوب عبادت بھی کر سکتا ہے، ریاضتیں اور مجاہدات کر سکتا ہے، خدمت خلق بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے، لیکن دماغ میں یہی بات بیٹھی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کا مزہ تو لے لوں، عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے بہت عمر پڑی ہے، بعد میں کر لوں گا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جوانی ڈھل جاتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تک کہ صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے تو جسم میں طاقت اور قوت نہیں ہے یا فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اب مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ انسان موت سے غافل ہے، موت کا دھیان نہیں۔ اگر روزانہ صبح و شام موت کو یاد کرتا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور مرنے سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر موت کی یاد اور اس کا دھیان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، بادشاہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ ہارون الرشید ان مجذوب سے ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، اگرچہ مجذوب تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے اپنے دربانوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو ان کو آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن یہ دربار میں آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چڑی تھی۔ ہارون الرشید نے ان مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بہلول صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا کیا ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چڑی بطور امانت کے دیتا ہوں۔ ایک لاٹھی سی تھی، اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے، اس کو یہ چڑی میری طرف سے ہدیہ میں دے دینا۔ بہلول نے کہا بہت اچھا، یہ کہہ کر چڑی رکھ لی۔ بادشاہ نے تو بطور مزاق کے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ بیوقوف ہو، تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ بہرحال بہلول وہ چڑی لے کر چلے گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون الرشید بہت سخت بیمار ہیں اور بستر سے لگے ہوئے ہیں اور علاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی عیادت کے لیے پہنچ گئے اور پوچھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لشکر اور فوجی آگے بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے جواب میں کہا تم پھر بیوقوفی جیسی باتیں کر رہے ہو، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ باڈی گارڈ جاتا ہے، نہ لشکر، نہ فوج اور نہ سپاہی جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا ہی جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپسی بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی فوج اور لشکر نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے سفر کا سامان اور لشکر جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چڑی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف تمہیں ملے تو اس کو دے دینا۔
میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا تو مہینوں پہلے سے آپ کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر، باڈی گارڈز سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور اب یہ اتنا لمبا سفر جہاں سے واپسی بھی نہیں آنا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بیوقوف نہیں ملا، لہذا آپ کی یہ امانت آپ کو واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا، بیلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعتاً ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کو کوئی تیاری نہیں کی۔ آگے اور تفصیل ہے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔